السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بی اے تھرڈ ایئر کے جو طلباء ہیں ان طلباء سے سورہ کہف کے آیت نمبر 83 سے 83 سے 99 تک کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کی روشنی میں ذوالقرنین کے واقعے کو بالتفصیل بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے جو تفسیر ہے یہ صفحۃ التفاسیر ہے علامہ صابونی کی، جس تفسیر کی روشنی میں آپ کو ذوالقرنین کے واقعے کو بیان کرنا ہے۔ تو پہلے جو ہے آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے متعلق۔ وَيَسْأَلُونَكَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذوالقرنین کے متعلق۔ قُلْ، کہہ دیجئے سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، میں تلاوت کروں گا تمہارے پاس ان کا ذکر۔ اِنَّا مَكَّنَّا، ہم نے ان کو ٹھہرایا تھا زمین میں، ہم نے ان کو مضبوط کیا تھا زمین میں۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے ہر چیز میں سے اسباب عطا کیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو وہ سبب کے حصول کے لیے، اسباب کے حصول کے لیے نکل پڑے۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس وجدها، جب یہ پہنچے مغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے کی جگہ، وجدها، تو اس کو پایا، تغرب، غروب ہو رہا ہے، فی عین حمیۃ، ایک کیچڑ والے چشمے میں، ووجد عندها قوما، پایا وہاں پر ایک قوم کو۔ پہلے آگے کی آیتوں کا تھوڑا سا ترجمہ کر لیتے ہیں، گرچہ کہ ترجمہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ دیکھیے پھر جو قلنا، ہم نے کہا یا ذا القرنین، اے ذو القرنین، اما ان تعذب، یا تو آپ ان کو عذاب دیجئے، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا آپ کریے ان کے ساتھ احسان۔ تو ذوالقرنین نے کہا اما من ظلم، بہرحال وہ شخص جو ظلم کرتا ہے، فسوف نعذبہ، تو ہم اس کو جو ہے عنقریب عذاب دیں گے، ہم اس کو عنقریب عذاب دیں گے۔ ثم یرد الی ربہ، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹے گا، فیعذبہ عذابا نکرا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے سخت قسم کا عذاب دیں گے۔ واما من آمن وعمل صالحا، جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا، فلہ جزاء الحسنى، تو اس کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ وسنقول له من امرنا یسرا، اور ہم کہیں گے اس سے ہمارے معاملے میں سے ہلکی بات۔ ثم اتبع سببا، پھر اسباب کی تلاش میں آگے نکلے۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے، تو وجدها تطلع علی قوم، تو پایا کہ وہ طلوع ہو رہا ہے قوم پر۔ لم نجعل لهم من دونها سترا، ہم نے نہیں بنایا ان کے پیچھے کوئی آڑ۔ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اسی طریقے سے ہم نے احاطہ کیا ہوا تھا جو کچھ ان کے پاس تھا ان کی خبروں کا۔ ثم اتبع سببا، پھر جو ہے اسباب کی تلاش میں نکلے۔ حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب یہ دو دیواروں کے درمیان میں پہنچے، وجد من دونہما، تو پایا ان دونوں کے پیچھے، کیا پایا؟ 99 تک کرنا ہے ترجمہ۔ قوم تھی، لا یکادون یفقہون قولا، جو نہیں سمجھ پا رہے تھے بات کو۔ ان لوگوں نے کہا یا ذا القرنین، اے ذو القرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج فساد مچاتے ہیں زمین میں۔ فہل نجعل لک، کیا ہم کر دیں تمہارے لیے خرجن، یعنی ہم تمہارے لیے مال جمع کر دیں، الا ان تجعل بیننا، کہ آپ بنائیں ہمارے اور ان کے درمیان سدن، ایک دیوار۔ قال، تو ذوالقرنین نے کہا ما مکنی فیہ ربی، جو اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، خیر، وہ بہتر ہے، فاعینونی بقوت، پھر صرف طاقت میری مدد کرو طاقت کے ذریعے سے۔ اجعل لکم بینکم و بینہم ردما، بناؤں گا تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میں دیوار۔ آتونی زبر الحدید، مجھے پگھلا ہوا لوہا دے دو۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، جب دونوں طرف کے گڑھوں کو انہوں نے، دونوں طرف کے نیچے کے جو گڑھے ہیں اس کو برابر کر دیا، جب برابر کر دیا دونوں طرف کی نیچے کی کھائیوں کو، تو کہا انفخو، اس میں پھونک مارو۔ حتی اذا جعلہ نارا، جب اس کو آگ بنا دیا تو کہا آتونی، لے آؤ میرے پاس، افرغ علیہ قطرہ، میں اس میں ڈال دیتا ہوں تانبے کو۔ فمستطاعوا ان یظہروا، یہ استطاعت نہیں رکھیں گے اس سے اوپر ظاہر ہونے کی، نکلنے کی۔ ومستطاعوا لہ نقبا، یہ لوگ استطاعت نہیں رکھیں گے اس میں سوراخ کرنے کی، جو دیوار میں بناؤں گا اس میں سوراخ نہیں کر سکیں گے۔ میں صرف ترجمہ مدد کے لیے کر رہا ہوں، آگے چل کر صرف اس کی جو تفسیر ہے میں اس کو پڑھوں گا۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، تو ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کا رحم ہے۔ فاذا جاء وعد ربی، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جعلہ دکا، تو یہ لوگ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ وکان وعد ربی حقا، میرے رب کا وعدہ حق ہوتا۔ وترکنا بعضهم، اور ہم نے چھوڑ دیا ان میں سے بعض کو، یومئذ، ہم نے چھوڑ دیا ہے بعض کو اس دن، یموج فی بعض،
ایک دوسرے سے موج کی شکل میں ملتے ہیں. ونفخ فی الصور، اور سور میں پھونک مارا جائے گا. فجمعناہم جمعا، تو ہم ان کو جمع کریں گے. وعرضنا جہنم یومئذ، ہم پیش کریں گے اس دن جہنم کو کافروں کے واسطے پیش کرنا. الذی، دیکھیے یہاں پر جو ہے 99 آیتیں یہاں پر ہو گئی. میں نے اس کا ترجمہ کیا. اب اس کے بعد میں اس کے تحت میں جو علامہ صابونی نے تفسیر کی ہے، اصل ان آیتوں کی روشنی میں ہمیں جو ہے، اور علامہ صابونی کی جو تفسیر ہے اس کی روشنی میں ذوالقرنین کے واقعے کو بیان کرنا ہے کہ ذوالقرنین کون تھا، اس کی حقیقت کیا تھی، یہ کون بادشاہ تھا، اس نے کیا کیا کام کیا تھا. یہ ساری چیزیں یہاں پر علامہ صابونی نے تفسیر کے تحت میں بتلائی ہیں. یہ ساری چیزوں کو میں تفسیر کی روشنی میں بتلاؤں گا، جس کو آپ یاد رکھیں اور یاد رکھ کر اس کے خلاصے کو لکھیں. کو دیکھیں یہاں پر جہاں پر تفسیر ہے، تفسیر کے تحت میں لکھا ہوا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں. کون پوچھتے ہیں؟ یعنی یہود پوچھتے ہیں یا محمد عن ذی القرنین ما شانہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقرنین کی کیا حالت ہے، ذوالقرنین کون شخص ہے، اس کے احوال کیا ہیں، اس کا قصہ کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو اس کا تذکرہ کر دوں گا، یعنی تم کو اس کا اور اس کی جو بھی خبریں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے جو مجھے بتلائیں گے، میں ساری چیزیں تم کو بتلا دوں گا. ہم نے ان کو زمین میں سلطنت دی تھی اور ہم نے ان کو ہر چیز کے اسباب عطا کیے تھے، یعنی سلطنت کے اسباب، فتوحات کے اسباب، آبادی کے اسباب، یہ سارے اسباب ہم نے ان کو عطا کیے تھے. بلکہ جو ہے ہم نے ان کو جو ہے ان کے اغراض تک پہنچنے کے لیے، جو بھی وہ چاہتے تھے، جو بھی ان کے مقاصد تھے، ان کے اغراض تھے، ان اغراض تک پہنچنے کے لیے علم کے، قدرت کے، تصرف کے جو بھی اسباب ہو سکتے تھے وہ سارے کے سارے، یعنی ہم نے ان کو ایک بادشاہ کے لیے جن چیزوں کے، جن علوم کی ضرورت ہوتی ہے، جس قدرت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، جس تصرف کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں ہم نے ان کو عطا کی. مفسرین کہتے ہیں کہ ذوالقرنین جو تھا وہ اس کا نام تھا اسکندر یونانی. یہ مشرق اور مغرب کا بادشاہ تھا، اسی لیے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے. دو کنارے، مشرق اور مغرب کا چونکہ بادشاہ تھا، اس کا نام اسکندر یونانی تھا، اس واسطے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں، دو سینگھوں والا. وکانہ ملیکم، یہ شخص جو ہے ایک مومن بادشاہ تھا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین میں سلطنت عطا کی تھی. اس نے نہایت ہی عدل و انصاف کے ساتھ ساری سرزمین کے اندر اپنے احکامات جاری کیے، سارے لوگوں کے درمیان میں صلح صفائی کی. اور یہ بادشاہ کس وقت تھا؟ تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں بادشاہ گزرا تھا. یہاں پر ایک روایت یہ ہے کہ جن لوگوں نے پوری سرزمین پر جن لوگوں نے بادشاہت کی ہے وہ 4 لوگ ہیں. 2 مومن ہیں اور 2 کافر ہیں. جو 2 مومن ہیں، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، ایک ذوالقرنین ہے. اور جو 2 کافر ہیں، ایک نمرود ہے اور ایک بخت نصر ہے. یہ دو کافر اور 2 مسلمان ہیں جنہوں نے ساری دنیا پر بادشاہت کی ہے. آگے کہتے ہیں فاتبہ سببہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ صلاح کا طریقہ الذی یسرہ اللہ، یعنی اللہ وہ اسباب کی تلاش میں چلے. کا مطلب یہ ہے کہ جب جس جانب ان کو جانا تھا، یعنی خصوصاً وہ جو ہے مغرب کی سمت جا رہے تھے، اس جانب وہ چل پڑے. جب وہ اب آگے واقعہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچے، یعنی مغرب میں جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے اس کی انتہا پر پہنچے، تو دیکھا کہ سورج جو ہے ایک کیچڑ والے چشمے میں سورج غروب ہو رہا ہے. یعنی سورج کو دیکھا کہ یہ جو ہے پانی اور مٹی میں، مطلب یہ کہ جیسا ان کو دکھائی دے رہا تھا، یعنی حقیقت یہ نہیں ہے، جیسے ان کو دکھائی دے رہا تھا کہ سورج جو ہے پانی اور مٹی کے اندر ڈوب رہا ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے. یعنی مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سورج اتنا بڑا ہے کہ یہ زمین کے کسی بھی چشمے میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ان کے دیکھنے کے مطابق جیسے ذوالقرنین کو دکھائی دے رہا تھا، اس اعتبار سے یہ کہا گیا کہ سورج جو ہے مٹی اور پانی میں ڈوب رہا ہے. اسی لیے علامہ رازی نے کہا ہے کہ ذوالقرنین جب مغرب کی انتہا کو پہنچے، مغرب کی سمت میں جب اس کی بالکل آخری انتہا کو پہنچے، اس کے بعد کوئی چیز، عمارتیں وغیرہ باقی نہیں رہی، تو وہاں انہوں نے سورج کو دیکھا کہ گویا وہ ایک چشمے کے اندر ڈوب رہا ہے. حالانکہ حقیقت میں بات یہ نہیں تھی کہ وہ کسی چشمے کے اندر ڈوب رہا ہے. جیسے سمندر میں سوار ہونے والا سورج کو دیکھتا ہے کہ وہ سمندر میں ڈوب رہا ہے، حالانکہ وہ سمندر میں ڈوبتا ہوا نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے حضرت ذوالقرنین، یہ جو ذوالقرنین بادشاہ ہے، ان کو جو ہے کنارہ دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ، حالانکہ وہ جو ہے سمندر کے پیچھے بالکل جہاں پر اس کو غروب ہونا ہے وہاں پر وہ غروب ہو رہا تھا. پھر آگے کہتے ہیں
کہ جب یہ اس سمت میں گئے جو مغرب کی سمت تھی جہاں پر سورج غروب ہو رہا تھا، وہاں پر جا کر جو چیزیں انہوں نے دیکھی تو اس کے سلسلے میں کہتے ہیں تو وہاں پر جو ہے اس چشمے کے پاس اس جو مٹی اور جو ہے گرم مٹی کا جو چشمہ تھا، وہاں پر انہوں نے قوم کو انہوں نے دیکھا. تو ہم نے کہا کہ ذوالقرنین یا تو آپ انہیں عذاب دیں یا ان کے ساتھ احسان کریں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین جو بادشاہ تھے ان سے کہا کہ آپ ان کو جو ہے بطور الہام کہ اللہ نے ان سے یہ کہا کہ آپ یا تو ان کو قتل کر دیں یا ان کو جو ہے اچھی اور بھلائی کی دعوت دیں، ہدایت کی دعوت دیں، ایمان کی دعوت دیں. تو مفسرین کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو مغرب کی سمت میں رہتے تھے لوگ کافر تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ذوالقرنین کو ان کے قتل کر کے عذاب دینے کے سلسلے میں اور ان کو اسلام کی دعوت دینے کے سلسلے میں اختیار دے دیا ہے. کیا چاہے تو آپ ان کو قتل کر دیں یا چاہے تو آپ ان کو اسلام کی دعوت دیں اور ان کے ساتھ احسان کریں. تو ذوالقرنین نے کہا کہ جو کفر کرے گا تو ہم اس کو قتل کر دیں گے. پھر وہ اللہ عز و جل کے یہاں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو سخت عذاب میں مبتلا کریں گے. لیکن جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے تو ان کو بہترین بدلہ ملے گا. جو ایمان لائیں گے، اچھے عمل کریں گے، دنیا میں اچھے اعمال کو آگے کے لیے بھیجیں گے تو ان کا جو بدلہ ہوگا، ان کا بدلہ جو ہے جنت، وہ اس میں آرام و آسائش کے ساتھ رہیں گے. اور ہم جو ہے دنیا میں بھی ان کے معاملے کو آسان کر دیں گے کہ ہم ان کو زیادہ تکلیف نہیں دیں گے، زیادہ عمل نہیں دیں گے، ان کے تمام معاملات کو آسان کر دیں گے. تو یہ جو بادشاہ تھے انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ بھلائی کرنے کو پسند کیا. جو ایمان لائے ان کو جنت ملی اور اچھا ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، ان کو جو ہے معاونت ملی، ان کے اوپر آسانی ہوئی. جو کفر پر رہے ان کو عذاب، دنیا میں بھی عذاب ملا اور آخرت میں بھی. پھر اس کے بعد یہ جو ذوالقرنین ہیں یہ چلتے رہے اور چلتے اپنے لشکر کے ساتھ مغرب سے مشرق کی جانب پہنچے، جدھر سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں پر پہنچے. جب یہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے، جو بالکل زمین کا آخری کنارہ تھا مشرقی جانب میں، جہاں پر سورج دیکھنے والے کو طلوع ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، تو وہاں پر دیکھا کہ سورج جو ہے ایک قوم پر طلوع ہو رہا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جو قوم تھی ان کے پاس کوئی ستر کا وہ لحاظ نہیں کرتے تھے، پردے کا لباس وغیرہ پہنے ہوئے نہیں تھے، ان کے پاس عمارتیں نہیں تھیں، ان کو جسم کو ڈھانکنے کے لیے نہ تو لباس تھے نہ عمارتیں تھیں گرمی سے بچنے کے لیے. جب سورج طلوع ہو گیا، جب سورج طلوع ہو جاتا تھا تو وہاں کے جو لوگ تھے جو لباس بھی نہیں پہنتے تھے، ان کے پاس تعمیریں بھی نہیں تھی، یہ زمین کے اندر نیچے تہہ خانے ہوتے تھے، یہ اس کے اندر چلے جاتے تھے. جب سورج غروب ہوتا تھا تو یہ اپنی کمائی کے لیے نکل پڑ جاتے تھے. قتادہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین چلے، انہوں نے مدائن کو فتح کیا اور جو ہے تمام خزانے جمع کیے، لوگوں کو قتل کیا، لیکن جو ایمان لائے تھے ان کو قتل نہیں کیا. پھر یہ جو ہے سورج کی طلوع ہونے کی جگہ ہے، وہاں پر ایک قوم کو جو ہے نیچے تہوں کے اندر انہوں نے دیکھا کہ بالکل ننگی قوم ہے، ننگے ہیں، ان کے پاس لباس نہیں ہے، ان کے لیے کھانا بھی نہیں ہے، مگر مطلب کھانے کی وہ مقدار جو سورج ان کو جو ہے گرم کر کے دیتا تھا جب طلوع ہوتا تھا تو اسی کو کھا لیتے تھے. ان کے پاس کھانا نہیں، پینا نہیں، کپڑے نہیں، یہ ساری چیزیں ان کے پاس نہیں تھی. جب سورج ڈھل جاتا تو یہ لوگ اپنے جو نیچے سرنگ ہوتے تھے، تہخانے ہوتے تھے، اس میں سے اپنے کھانے پینے کے سامان کی تلاش میں نکل جاتے تھے. یعنی یہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسی جگہ رہتے تھے جہاں پر عمارتیں بنانا مشکل تھا. یہ جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حبشی لوگ تھے، زنجی لوگ تھے. تو اسی طریقے سے یہ جو اہل مشرق ہیں ان کے ساتھ بھی حضرت ذوالقرنین نے یہی سلوک کیا کہ جو ایمان لائے ان کو چھوڑ دیا، جو کفر کیا ان میں سے ان کو قتل کر دیا، جیسا اہل مغرب کے ساتھ، یعنی مغرب کی سمت میں جو اقوام تھیں ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا، یہاں پر بھی یہی معاملہ کیا. تو ان کو جو ہے ان کے تمام احوال اور اخبار کا علم تھا. اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ذوالقرنین کے جو احوال ہیں، ان کے اخبار ہیں، ان کی جو تیاری ہے، ان کے لشکر ہے، وہ سارے کے سارے چیزوں کا ہمیں علم تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ذوالقرنین کو بہت زیادہ عظمت دی تھی، بہت زیادہ ان کے پاس رجال کار تھے، کام کرنے والے تھے، اتنے تھے کہ جن کا علم نہیں ہو سکتا. پھر وہ آگے چلے، یعنی تیسری سمت چلے، یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان ایک تیسری سمت چلے، جس میں وہ شمال کی جانب، جہاں پر جو ہے بڑے بڑے پہاڑ تھے، پہلے مغرب پھر مشرق پھر شمال کی جانب چلے تو دیکھا کہ یہ دو دیواریں تھیں وہاں پر، یعنی دو بڑے بڑے دیواریں تھیں وہاں پر. وہ اس علاقے میں پہنچے
جو یہ ترکی کا جو علاقہ ہے جو ارمینیا اور آذربائیجان کے قریب ہے، وہاں کا جو بالکل علیحدہ علاقہ تھا وہاں پر یہ پہنچے. تبری کہتے ہیں کہ صد کہتے ہیں رکاوٹ کو، دو چیزوں کے درمیان جو رکاوٹ ہوتی ہے اس کو صد کہتے ہیں. وہما ہا ہونا، جب وہ دو پہاڑ تھے، سدہ ما بینہما، ان دونوں کے درمیان میں رکاوٹ تھی. تو یہاں پر جو ہے یاجوج اور ماجوج کے درمیان جو ان کے پیچھے رہتے تھے، تو وہاں پر جو ہے ذوالقرنین نے ایک رکاوٹ پیدا کر دی ان کے شرارتوں سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے. وہاں پر جو ہے جو قوم تھی ان کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ جب ذوالقرنین وہاں پر پہنچے تو وہاں پر جو قوم تھی وہ ان کی گفتگو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. یعنی وہ جو دونوں جو پہاڑ تھے اس کے درمیان جو قوم رہتی تھی، وہ ان کی جو زبان تھی وہ زبان ذوالقرنین کو نہیں آ رہی تھی. وہ دوسری زبان بڑی مشقت سے کیا کرتے تھے. مفسرین کہتے ہیں کہ وہ لوگ ان کی عجیب و غریب زبان ہونے کی وجہ سے ان کی بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، یا جو ہے ان کی سمجھداری کے زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے، یا جو ہے وہ لوگ چونکہ دوسروں سے زیادہ ملتے نہیں تھے وہاں کے رہنے والے، اس واسطے انہیں گفتگو نہیں آتی تھی. کوئی ترجمان بیچ میں بات کو سمجھانے والا رکھنا پڑتا تھا. انہوں نے کہا یہاں پر جو ہے یاجوج ماجوج رہتے ہیں جو زمین میں فساد مچاتے ہیں. یعنی اس قوم نے، جو وہاں پر جو قوم رہتی تھی جن کی گفتگو سمجھ میں نہیں آتی تھی، انہوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج دو قبیلے ہیں، یہ بنی آدم سے ہیں. لیکن نہیں، ان کی جو بناوٹ ہے اس کے اندر تھوڑی سی اس کے اندر بگاڑ ہے، اس کے اندر صحیح جیسے انسان ہوتے ہیں ویسے نہیں ہیں. یہ جو ہے ان میں سے کچھ تو جو ہے بہت زیادہ لمبے ہیں، کچھ تو جو ہے بہت زیادہ گڈھے ہیں جو ہے یاجوج ماجوج ہیں. یہ جو ہے زمین میں فساد مچاتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، اور جو ہے جتنے بھی برائیاں ہو سکتی ہیں قتل کے تعلق سے، چوری کے تعلق سے، ڈکیتی کے تعلق سے، لوٹ لینے کے تعلق سے، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ کرتے ہیں. وہاں کے لوگوں نے یہ بات ذوالقرنین سے کہی. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کے گوشت کھاتے تھے، یہ موسم بہار میں نکلتے تھے تو جو ہے کسی بھی ہری اور سبز چیز کو بغیر کھائے ہوئے نہیں چھوڑتے تھے. کسی بھی سوکھی چیز، کوئی بھی سوکھی چیز ہوتی تھی تو اس کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے جایا کرتے تھے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے آپ کو ٹیکس دیں گے، آپ ہم سے ٹیکس لے لیں اور لے کر جو ہے ہمارے اور یاجوج و ماجوج کے درمیان میں ایک دیوار بنا دیں. وہ دیوار جو ہے ہمیں یاجوج و ماجوج کا جو شر ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھے گی. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم خرچ کریں گے اور آپ ہمیں تیار کر کے دے دیں. تو ذوالقرنین نے کہا کہ جو اللہ نے مجھے قدرت اور طاقت دی ہے، جو سلطنت دی ہے، یہ سلطنت اور قدرت و طاقت جو تم مال خرچ کرنا چاہتے ہو اس سے بہتر ہے، بس تم قوت کے ذریعے سے میری مدد کرو. یعنی مطلب یہ ہے کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم اپنے ہاتھوں سے اور اپنے آدمیوں کے ذریعے سے میرے اس صد کے بنانے میں، اس دیوار کے بنانے میں، ساڑ کے بنانے میں مدد کرو. تو ان کے درمیان میں ایک بہت زیادہ مضبوط دیوار، انہوں نے ایک بہت زیادہ مضبوط آڑ بنا دی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ہے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لے کر آؤ. اس کو انہوں نے اس جہاں پر ان کو یہ دیوار بنانی تھی وہاں پر اس کو ڈال دیا. جب یعنی مطلب یہ ہے کہ دونوں پہاڑ کے جو درمیانی حصے تھے جب یہ دونوں برابر ہو گئے تو برابر ہونے کے بعد کہا کہ اس کے اندر جو ہے جو پھونکنے کے آلے ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے یہاں پر اس کے اندر آگ کو پھونک دو. تو یہ جو لوہے جو مسلسل اس کے اوپر ڈالے گئے تھے بڑے بڑے تختوں کی شکل میں، جب یہ بہت زیادہ آگ کی شکل اختیار کر گئے تو کہا کہ میرے پاس جو ہے پیتل لے کر آؤ تاکہ ہم اس کو پگھلا کر اس کو اس لوہے کے اوپر ڈال دیں. جب یہ لوگ لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لے کر آئے، علامہ راضی کہتے ہیں، تو باس کو باس پر رکھا، ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے رکھا، تو جس کی وجہ سے جو ہے دونوں پہاڑ کے درمیان میں جو علاقہ تھا وہ پورا کا پورا ڈھک گیا، پورا اوپر تک. پھر اس کے بعد اس میں انہوں نے پھونکنے کے جو آلے ہوتے ہیں اس میں پھونک ماری تو وہ جو ہے آگ بن گئے. تو اس کے اوپر جو ہے پگھلا ہوئے لوہے کو اس گرم لوہے پر ڈالا تو وہ دونوں ایک دوسرے سے چپک گئے اور جو ہے یہ بالکل جو ہے چکنا ایک پہاڑ بن گیا. اب یہ جو ہے جو فساد مچانے والے تھے اس کے اوپر چڑھ نہیں سکتے تھے، اس کو چھو بھی نہیں سکتے تھے، اس کے اندر وہ سراغ بھی نہیں کر سکتے تھے. یعنی یاجوج ماجوج سے نکل نہیں سکتے تھے چونکہ بہت زیادہ سخت تھی. اور یہ جو دیوار بنائی گئی تھی، یہ جو مضبوط جو دیوار تھی،
اس دیوار کے ذریعے سے ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کا جو آنے کا راستہ تھا اس کو بند کر دیا. تو اس کے بعد کہا کہ یہ جو میں نے کیا ہے یہ سارا کا سارا میرا اپنا عمل نہیں ہے, یہ جو دیوار ہے یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جو اللہ نے اپنے بندوں پر رحم کر کے دیا ہے. جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا, یعنی یاجوج و ماجوج کے نکلنے کا وقت آ جائے گا اور یہ قیامت کے قریب ہوگا, تو یہ لوگ اس کو زمین کے برابر کر دیں گے اور اس کو منہدم کر دیں گے, ایسے منہدم کر دیں گے جیسے وہ کل تھی ہی نہیں, اور میرا رب کا یہ وعدہ پورا ہونے والا ہے. یہ ذوالقرنین کہتے ہیں, یعنی یہ دیوار ٹوٹ جائے گی قرب قیامت میں. یہ ذوالقرنین کا قصہ ہے. تو یہ جو ہے مجموعی طور پر یہ تفسیر رازی کے نے جو بیان کیا ہے اس کی روشنی میں جو ہے ذوالقرنین کا واقعہ ہے. ویسے تو آپ کو کہیں بھی مل جائے گا, لیکن میں اس کے ذریعے سے یہ چاہ رہا تھا کہ جو ہماری اصل کتاب ہے, جو 3rd ایئر کے BA کے جو طلبہ ہیں ان کے لیے صفحۃ التفاسیر میں ان آیات سے متعلق جو تفسیر ہے, اگر آپ اس کو کئی بار بار دیکھیں گے تو جو تفسیر اس کے اندر ہے اس کے خلاصے کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو بیانی جو تفسیر میں ہے وہ ساری چیزیں مل جائیں گی. ورنہ یہ تفصیلات دوسری جگہ بھی مل سکتی ہیں, لیکن جس تفسیر سے سوال ہے اسی تفسیر سے ترجمہ کر کے اور اس کی تفسیر کو بتلا کر اس کو ذہن میں رکھ کر اگر لکھا جائے تو بیانی جو تفسیر ہے اس تفسیر کا خلاصہ آ جائے گا. اس کو بار بار سنیں, اس کا خلاصہ کریں اور خلاصہ کر کے اس کو لکھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.